ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بندوں کے معاملے میں رؤوف ہے، ان کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور رحیم ہے، ان کو خوبیوں سے آراستہ کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو تم لوگ مصیبت میں پڑ جاتے، تم مشکل میں مبتلا ہو جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو فحش اور منکر ہی کا پرچار کرتا ہے، وہ تو اسی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اگر تم برائی اور بے حیائی کو عام کر رہے ہو، اس کا حکم دے رہے ہو، تو جان لو کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ بے حیائی ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اگر انسان ہوشیار نہ ہو اور وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے کہ جن کے اختیار کیے بغیر معاملے کو لائٹلی لینے کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو اگر اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت تم پر نہ ہوتی اے مومنین، تو تم کبھی بھی پاک نہ ہو پاتے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہی پاکیزگی اور تزکیہ ہے کہ جو اس دین کی تمام تعلیمات کا اصل مقصد، اصل ہدف ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایمانیات دی کہ مختلف تفصیلات دی ہیں، اس کا بھی، اخلاقیات کا بھی، شریعت کا بھی، سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، ہمارا بدن پاک ہو جائے، ہماری خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ پاک ہو جائے، اور ہمارا اخلاق پاک ہو جائے، ہمارے طور طریقے پاک ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ پاکیزگی اور تزکیہ ہی ہے کہ جو انسان کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا، انسان کے لیے باعث بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ اس کی پاکیزہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جو پاک ہوں گے ایک کم سے کم لیول پر۔ تو اللہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی لوگ ظاہر دعا کریں گے اس سے کہ وہ ان کو پاک کرے، تو وہ دعا سنتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طریقے سے بتائی، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس کو اپنے اندر اختیار کریں اور دنیا والوں کو بھی اس پاکیزگی کی طرف لائیں، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جب تک کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو، یہ آسان نہیں ہے اس کو اچیو کرنا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور چاہیے کہ حیثیت والے تم میں سے قسم نہ کھائیں، اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو، ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ اس آیہ مبارکہ کا یہ پس منظر بتایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جنرل بھی ہوگا، مگر ان پرٹیکولر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غریب رشتہ دار تھے جن کی کہ وہ مدد کیا کرتے تھے، لیکن اس عفق کے واقعے میں جو الزام تراشی ہوئی اس کے پھیلانے میں وہ بھی انوالو ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، اس کے تحت حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں اب
ان کو کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو تم میں سے وسعت والے ہیں، فضل والے ہیں، حیثیت والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، ان ہجرت کرنے والوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ظاہر ہے یہ وہی صاحب خاص طور پر زیر بحث ہیں، ان کا پس منظر ہے، لیکن اور لوگ بھی اس میں آبویسلی اسی طرح سے بلانگ کریں گے کیٹیگری میں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو چاہیے کہ انہیں کہ یہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان نے اگر غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگنے کے علاوہ اللہ سے معافی حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے انسان کے ساتھ زیادتی کی۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی مگر میں اللہ کی خاطر ان کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اسی طرح سے معاف کرے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کیا معاف نہیں کرو گے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ان یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو بھولی بھالی بے خبر ہیں، المومنات، جو مومنہ ہیں، مومن ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ غیر معمولی تعریف ہے اللہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ، صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ پاک دامن، بری باتوں سے بالکل بے خبر، غافل، بھولی بھالی مومنہ، جو یہ کام کرتے ہیں ان پر لعنت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، اس پر کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید نے یہاں بھی بتایا، سورہ حامیم سجدہ میں بھی بتایا کہ قیامت کے روز جو انسان کا حساب کتاب ہوگا، اس میں اور طریقے جو اللہ تعالیٰ اختیار کرے گا حساب کتاب کرنے کے لیے، ان میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ انسان کے اپنے اعضاء، جسم کے حصے، جن کو کہ اس نے استعمال کیا ہوگا برائی کرنے میں، زبان، آنکھ، ہاتھ، پیر، وہ سب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن کہ اللہ دے دے گا ان کو بدلہ پورا پورا، دینہم الحق، ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے کہ جو واضح طریقے پر حق رکھتا ہے، جس کے ہاں سچائی اور حق بالکل کلیئرلی موجود ہے۔ اس دن وہ سب کو بدلہ دے گا پورا پورا ان کے اپنے اعمال اور ان کے اپنی پرفارمنس پر۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہوں گے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہوں گی، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ بری ہوں گے اس سے کہ جو یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کو ان کی الزام تراشی سے، ان کی تمام حسد پر مبنی کرٹیسزم سے اللہ تعالیٰ بری کرے گا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہوگی، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس دن، تکویر از 81،
کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کے جوڑے بنائے گا، یعنی وہ قیامت کے روز انسانوں کو تقسیم کرے گا اور لوگوں کے جوڑے بنیں گے. اور یہاں اس کی یہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ وہ پاکیزہ مردوں اور پاکیزہ عورتوں کے جوڑے بنیں گے اور ناپاک مردوں اور ناپاک عورتوں کے. یہ ناپاک مردوں اور ناپاک عورتوں کا جوڑا بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ایک اچھی پرسکون زندگی گزاریں گے. اس کی ایک مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے معاملے میں کہ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ ہوگی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی وہ ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی اور اس کے اس فیول میں ایڈیشن کرے گی، یعنی اس کی اذیت میں، اس کی تکلیف میں. یہ قیامت کے روز ہوگا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو برائی پھیلتی ہے کسی معاشرے میں، اس گندگی کی نوعیت کی، اس میں ایک تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ یہ جرم عام نظر آ جائے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، اور اس کے سزا کے نفاذ میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز عام ہو، اگر وہ چھپی ہوئی ہے تو آپ الزام نہیں لگا سکتے. یہ بتا دیا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو پاک دامن ہیں، عورتیں یا مرد، ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا طریقہ رویہ ہے کہ جس کو کہ ملحوظ رکھا جائے تو پھر نوبت اس تک پہنچتی ہی نہیں کہ اس طرح کی گندگی وجود میں آئے. تو اب یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اگر معاشرے میں رائج ہو جائیں تو پھر اس طرح کی برائی عام نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو تم گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتیٰ تستانسوا، جب تک کہ تم تعارف نہ حاصل کر لو، انٹروڈیوس نہ ہو جاؤ، وتسلموا علی اہلہا، اور تم ان کو اس کے گھر والوں کو سلام بھیجو. یعنی تم متعارف کرا لو، تم اجازت حاصل کر لو اور ان کے گھر والوں کو سلام کرو، اس سے پہلے داخل نہ ہو. اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. اس زمانے کے لحاظ سے جو گھر تھے چھوٹے اور اس میں آواز پہنچتی تھی کہ آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے سلام کریں، اور ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کی نگاہ اندر داخل نہ ہو رہی ہو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، تو تم داخل مت ہو، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے. یعنی اگر تمہیں اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو تم داخل مت ہو، الا یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دی گئی. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یعنی تم سے یہ کہنے کی کسی کو ضرورت پیش نہ آئے کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے، ابا جان کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو معاشرہ ہے وہ کافی حد تک ڈرامہ ہے، جس میں ہم سامنے جب ہوتے ہیں تو ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب پیچھے ہوتے ہیں تو ہم برا بھلا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ملنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں لی ہوئی ہے اور آپ گھر میں آئیں کسی سے ملنے کے لیے، اور آپ سے کہا جائے کہ اس وقت ماں بدولت آپ سے نہیں ملے گی، تو آپ واپس چلے جائیں.
اور اپنے دل میں کوئی تنگی لیے بغیر واپس چلے جائیں۔ فرمایا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہے۔